نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب آیت کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی پہ جب نظر پڑی تو گھڑی آدھی رات کا ٹائم بتا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ تہجد کی نیت کر کے اپنا بستر چھوڑ چکی تھی اور اب اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بے سکونی تو شاید اس تہجد کی نماز نے غائب کر دی تھی۔ اسے جب بھی بے سکونی، بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، اس کی کوئی بھی کیفیت ہوا کرتی تھی تو وہ نماز ادا کرتی تھی، جس سے اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی آدھی پریشانی تو گویا دور ہی ہو گئی ہے۔ وہ پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر گئی تھی۔ اس کے کمرے میں پانی کا جگ ختم ہو گیا تھا۔ اندھیرا بہت تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کو کچن کا راستہ پتہ تھا۔ وہ اندازہ لگاتے ہوئے اب چلتی جا رہی تھی جب اچانک سے کسی چیز سے ٹکرا کر ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی۔ اندھیرے میں آیت اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ابھی وہ ڈر کے مارے چیخنے ہی والی تھی جب مقابل نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا تھا۔ آیت کی آنکھیں باہر ابلنے کو آ گئی تھیں۔ وہ حیران نظروں سے سامنے مقابل کو دیکھ رہی تھی مگر اندھیرے کے باعث وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سامنے کون ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے کوئی مرد ہے کیونکہ مقابل کی گرفت کافی سخت تھی۔ جب سامنے سے مقابل کی آواز سنائی دی تو آیت ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ چلانا نہیں، میں شاذم ہوں۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں مگر چلانا نہیں۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ آیت تو حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان سے ہوا بھی گزر سکتی۔ شاذم نے موبائل کی ٹارچ اس کی طرف کی اور اس کے سامنے اپنے موبائل کرنے لگا۔ جیسے ہی آیت کی نظر شاذم کے چہرے پر پڑی تو پتہ نہیں کیوں مگر اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ اسے یکدم اپنے سر میں شدید درد کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی شاذم کو اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا مگر اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے شاذم کے لمس میں اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ شاذم اسے پہلے بھی چھو چکا ہے۔ وہ ابھی سر چکرانے کے باعث سہارا ڈھونڈ رہی تھی جب شاذم نے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہہ دیا اور پھر پانی نکال کر اسے پلانے لگا۔ آیت کا تو ابھی تک سر گھوم رہا تھا۔ جب سے اس نے شاذم کو دیکھا تھا تب سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے پہلے سے جانتی ہے اور پھر اور لوگوں سے مل کر بھی اسے یہی محسوس ہو رہا تھا مگر یاد کرنے پر بھی وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اس نے معاویہ سے بھی پوچھا تھا شاذم کہ یہاں پہ پہلے آ چکا ہے تو اس کی اس بات پہ معاویہ پہلے تو حیران ہوتا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگتا۔ معاویہ کا یہی کہنا تھا کہ شاذم پہلی بار پارٹی میں ہی آیت سے ملا تھا مگر آیت کو پارٹی میں شاذم کا چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے پہلے دیکھ چکی ہے۔ شاذم خاموش رہا۔ جب اسے مکمل اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اب نارمل ہو چکی ہے تو وہ بات کرنا شروع ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ اندھیرا بہت تھا اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ شاذم نے معذرت کی تھی۔ ارے نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، مجھے ہی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ویسے بھی میں تو گرنے ہی والی تھی، آپ نے مجھے بچا لیا۔ وہ اپنا سر جھکائے اسے جواب دے رہی تھی۔ شاذم بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر بولا تو بس اتنا کہ آیت، آپ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں تو اتنا غور سے کیوں دیکھتی ہیں؟ جب میں پارٹی میں پہلی بار آپ سے ملا تھا تب بھی آپ کی نظروں میں حیرانی تھی اور پھر جب ہم دونوں کا آمنا سامنا ہوا تب بھی آپ بہت غور سے مجھے دیکھا کرتی ہیں اور آج بھی آپ حیران ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو آیت کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ خود اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی مگر اسے خود بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی اور شاذم کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مگر جب بھی وہ اسے دیکھتی تھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو مگر خود کے ذہن پر غور کرتی اور پھر خود کا وہم لگتا۔ وہ صاف گوئی سے سب کچھ بتاتی گئی۔ شاذم کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی اور دل میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہم نہیں ہے آیت، یہ حقیقت ہے، مگر زبان سے کہنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟
شاذم نے آیت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو آیت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اور معاویہ کیسے ملے تھے؟ اور آپ دونوں آپس میں کیا لگتے ہیں؟ معاویہ سے وہ پہلے بھی کافی بار یہ بات پوچھ چکا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آیت اس کے رشتہ داروں میں سے ہے، مگر حقیقت شاذم چودھری اچھے سے جانتا تھا۔ آج اس نے موقع دے کر آیت سے سوال کیا تو آیت تصور میں مسکرانے لگی، مگر یہ مسکراہٹ کسی کے دل کو چیر رہی تھی۔ میں اور معاویہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے صحیح سے تو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، مگر معاویہ کا کہنا ہے کہ میں ان کے کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہوں۔ میری فیملی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں معاویہ کے ساتھ ان کے گھر پہ رہنے لگی۔ ہماری فیملی نے بچپن ہی میں ہمارا رشتہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہماری منگنی بھی ہو چکی ہے۔ مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے، زیادہ کچھ پتہ بھی نہیں کیا اور پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ مجھے معاویہ پر بھروسہ ہے۔ آیت اس کے آنکھوں میں دیکھ کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ تو کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ یہ سوال شاذم چودھری نے کیسے کیا تھا یہ وہیں جانتا تھا۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کا دل 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ پتہ نہیں، مگر مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے پتہ ہے مجھے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اور پھر اتنے عرصے میں اس نے جتنی مجھ سے محبت، اپنائیت، عزت، وقت دیا ہے، کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ معاویہ سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، تو میں مان گئی۔ جب بھی میں اسے کسی کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے جلن ہوتی ہے۔ شاید یہ ہے محبت، یا شاید وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ شاید یہ ہے محبت۔ پتہ نہیں محبت کیا ہے، لیکن مجھے معاویہ اچھا لگتا ہے۔ وہ گلاس کے کناروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے شاذم کو بتا رہی تھی۔ آیت حیران تو تب ہوئی جب شاذم کی آواز اس کے کانوں تک گئی تھی۔ ایک انسان تمہاری عزت کرتا ہے، تمہارے فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔ اگر تم غلط ہو تو تمہیں غلط کہتا ہے، اور اگر تم صحیح ہو تو تمہیں صحیح کہتا ہے۔ تمہیں ہر اس کام سے روکتا ہے جو تمہارے لیے غلط ہے، تمہیں اس روپ میں اپناتا ہے جیسے تم خود ہو۔ وہ اپنے الفاظوں سے زیادہ تمہیں احساس دلاتا ہے کہ تم اس کے لیے کتنی اہم ہو۔ اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے، وہ ایک شخص تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر غلط ہونے پر بھی وہ تمہیں ڈانٹتا ہے اور پھر تمہیں پیار سے سمجھاتا ہے۔ میری نظر میں آیت یہ ہے محبت۔ محبت میں احترام، عزت، بھروسہ، وفاداری ہے۔ تم جانتی ہو، اگر کوئی لڑکا تمہاری ہر بات میں ہاں ملاتا ہے، اگر تم غلط ہو، وہ تب بھی تمہیں کہتا ہے کہ تم صحیح ہو، کہ اسے بس اسی بات کا ڈر ہو کہ اگر وہ تمہیں غلط کہے گا تو تم ناراض ہو جاؤ گی، اور اس لیے وہ تمہیں ہر بات پہ ہاں کہتا ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ بات تمہارے لیے آگے چل کے نقصان دہ ہونے والی ہے، وہ تب بھی اس بات پہ ہاں کہتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے وہ تمہارے لیے مخلص نہیں ہے، کیونکہ وہ عارضی سکون کے لیے تمہاری آگے کی زندگی کو بے سکون کرنا چاہتا ہے۔ محبت تحفوں سے نہیں ہوتی۔ پورا دن میسج پہ بات کرنا، کالز پر پیار بھری باتیں کرنا، آئی لو یو، آئی مس یو، آئی لائک یو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب تم متاثر ہو جاؤ گی تو وہ یہ چیزیں کرنا چھوڑ دے گا۔ پتہ ہے، کسی بھی امیر لڑکے کے لیے کسی لڑکی پر دن میں لاکھوں روپے خرچ کرنا عام سی بات ہوتی ہے، مگر ایک معمولی گھر کی لڑکی کے لیے وہ ان چیزوں کو محبت سمجھ کر کبھی کبھار اپنی گھر کی دہلیز بھی پار کر دیتی ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر ہم کسی کی چیزوں سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر بھی لیتے ہیں تو ایک وقت میں اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تو پھر ہم اسے چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ انسان ہمیشہ بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آدھے سے زیادہ لوگ بہتر کی تلاش میں موجود ہیں۔ محبت تو وہ ہے کہ جب محبوب کے جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ چلنے کو محبت کہتے ہیں۔ محبوب آپ کو مہنگی چیزیں نہ دے سکے، مگر آپ کو صرف گجرے ہی لا کے دے دے، آپ اسی میں ہی خوش ہو جاؤ، یہ ہے محبت۔ پورا دن آپ اپنے محبوب کا انتظار کرو، اور جب وہ کام سے تھک کر واپس آئے اور آپ کو دیکھ کر ایک پل میں ہی اس کی تھکاوٹ اتر جائے، اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ جائے، یہ ہے محبت۔ پتہ ہے، محبت یہ لفظ کافی گہرا ہے، مگر آج کل کے لوگوں نے اس کو بہت عام کر دیا ہے۔ اگر آج کے دور میں تم کسی سے کہو گی کہ مجھے تم سے محبت ہے تو وہ مذاق ہی سمجھے گا،
کیونکہ اس لفظ کو اب بے مول کر دیا گیا ہے، کیونکہ محبت کے نام پہ کئی لوگوں کے ساتھ غلط ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کا بھروسہ اس لفظ سے اٹھتا جا رہا ہے، اور پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جن بیچاروں نے سچی محبت کی ہوتی ہے اور ان کا محبوب یہ کہہ کر انہیں ٹھکرا دیتا ہے کہ تم بھی تو۔ یہ لفظ پہلے بھی کافی لڑکیوں کو کہہ چکے ہوگے، اور اگر وہ پہلی لڑکی بھی ہوگی جسے وہ یہ لفظ کہہ رہا ہے، مگر اس لفظ کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، اس لیے اس کو عام باتیں سمجھ کر وہ نظر انداز کر دیتی ہیں، اور بیچارہ محبوب ساری زندگی اپنی یک طرفہ محبت کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ محبت، کیا بتاؤں تمہیں میں محبت کے بارے میں؟ محبت کا علم تب تک نہیں ہوتا جب تک محبوب آپ سے دور نہ ہو جائے۔ پہلے تو آپ اسے وقتی جذبہ سمجھتے ہیں، مگر جب محبوب نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، مگر افسوس تب تک وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کی اگر کسی سے محبت ہو تو اسے بتاؤ، اگر وہ ٹھکرا بھی دیتا ہے تو یہ سوچ کر اپنے دل میں خوش ہو جاؤ کہ شاید اللہ نے اس سے بہتر آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے آیت کو بتا رہا تھا، اور آیت تو منہ پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے تو بس محبت کا پوچھا تھا، اور وہ تو ایک پورا لیکچر دے چکا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ آدھی باتیں آیت کے سر سے گزر رہی تھیں۔ شاذم نے جب اسے حیران دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں میں نے بور کر دیا ہے، چلو اب ویسے بھی فجر کا وقت ہو گیا ہے، تم کمرے میں چلی جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ اس نے آیت کو دیکھ کر کہا تو وہ بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اب کمرے کی جانب جانے لگی۔ جب پیچھے مڑ کر شاذم کو دیکھا، میں دعا کروں گی کہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے، کیونکہ ایک محبوب ہی اتنی گہرائی سے محبت کا بتا سکتا ہے جو خود محبت کا شکار ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں نہیں رکی تھی بلکہ اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی، اور شاذم چودھری جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ آمین۔ 5 منٹ بعد اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، سوائے معاویہ کو چھوڑ کر۔ آیت نے عالیان سے پوچھا تو عالیان نے لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد داخلی دروازے سے معاویہ اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا، آیت اٹھ کر اس کی طرف جانے لگی تو معاویہ نے سب سے معذرت کی اور یہ کہا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا، اب وہ واپس آ چکا ہے۔ اس نے آیت کو بیٹھنے کا کہا اور خود کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ مگر کسی نے یہ چیز دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، مگر شاذم نے دیکھ لی تھی کہ معاویہ کے کالر پر خون لگا ہوا تھا۔ شاذم بھی کسی بات کا بہانہ بناتے ہوئے معاویہ کے پیچھے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ معاویہ کمرے میں شرٹ بدل رہا تھا جب بنا دستک دیے شاذم اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا کہ جب معاویہ اندر داخل ہو رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اور وہ تھیلی ابھی بیڈ پر کھلی پڑی ہوئی تھی جس میں معاویہ کے کپڑے تھے جو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ شاذم پہلے تو وہاں پر کھڑا رہا اور پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر معاویہ کے سامنے آیا، مگر شاذم کو حیرانی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ معاویہ پرسکون اپنی شرٹ بدل رہا تھا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ وہ اب کوئی وضاحت پیش کرے گا یا پھر گھبرا جائے گا، مگر شاذم یہ بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے معاویہ شاہ موجود تھا، وہی معاویہ شاہ جس کے نام سے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ شاذم اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر معاویہ شاہ بالکل خاموش تھا۔ پھر وہ آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگا۔ کافی تیز ہو تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد کمرے میں موت سا سناٹا پھیل گیا۔ شاذم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب بات اس کے سمجھ میں آئی تو شاذم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر اس مسکراہٹ میں فتح کی چمک تھی۔ تیز تو بننا پڑتا ہے، آخر سامنے اگر اتنا شاطر کھلاڑی ہے تو پھر یہ تو کرنا پڑتا ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ I like it. Let's start the game again. شاذم چودھری، آیت وہی لڑکی ہے نا جسے تم ڈھونڈ رہے ہو؟ معاویہ کے سوال پہ شاذم ویسے ہی مسکراتا رہا جیسے آج اس نے خود سے ہی یہ طے کر لیا ہو کہ وہ جواب دے کر ہی رہے گا۔ معاویہ نے آستین کے بٹن بند کیے، پھر اس کی طرف مکمل رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے آیت وہی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے وہ میری ہے، اور معاویہ شاہ اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ اس کے الفاظ میں پتھر جیسی سختی تھی۔ شاذم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اتنا ہی بولا، پہلی بات تو آیت کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، اور دوسری بات آیت میری ہے، میرے نکاح میں موجود ہے، اور تیسری بات
وہ معاویہ شاہ کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جس دن آیت کو تمہاری حقیقت پتہ چلے گی اس دن وہ تم سے نفرت بھری نظروں سے دیکھے گی، اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے۔ شاہزم کے الفاظ میں معاویہ کے چہرے کے تاثر یکدم سخت کرنے لگے، مگر وہ خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے چھوڑے گی؟ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ معاویہ کے الفاظ میں یقین تھا۔ شاہزم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف بڑھائی۔ پتہ ہے معاویہ شاہ، اس وقت مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے۔ تم خود کو مضبوط دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو۔ حقیقت تم بھی جانتے ہو۔ جب آیت کو سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ تمہیں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی چھوڑنے میں۔ تم اندر سے گھبرائے ہوئے ہو مگر باہر سے خود کو مضبوط دکھا رہے ہو۔ معاویہ، ایک مرد کو اچھے سے جانتا ہے۔ تم نے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، مگر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ یہ آیت اصلی آیت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اصلی آیت مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اب اصلی اور نقلی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ تم اچھے سے جانتے ہو، لیکن مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے۔ اس وقت مجھے تم قابل رحم لگ رہے ہو۔ معاویہ شاہ نے فوراً اس کا گلا دبوچا، مگر شاہزم اس حملے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پہلے ہی روک چکا تھا۔ معاویہ، نہ صرف تم نے آیت کو بے وقوف بنایا بلکہ تم ایک مجرم بھی ہو۔ بہت جلد تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا، یاد رکھنا۔ وہ معاویہ کو سمجھاتے ہوئے کہہ کر اب باہر جانے ہی لگا تھا جب معاویہ کے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم آیت کے قابل ہو؟ تم اس وقت کہاں تھے جب وہ تمہارے گھر والے اس پہ ظلم کر رہے تھے؟ تم اس وقت کہاں تھے جب وہ در بدر سڑکوں پر بھٹک رہی تھی؟ تم اس وقت کہاں تھے جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی؟ تم اس وقت کہاں تھے جب اس کی عزت کو خطرہ تھا؟ تم اس وقت کہاں تھے جب وہ کھانے کے لیے ترس رہی تھی؟ بتاؤ شاہزم چودھری، اس کو اس گناہ کی سزا دی گئی جو گناہ اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ ہاں، تم نے صحیح کہا۔ آیت کو جب حقیقت پتہ چلے گی تو شاید وہ مجھ سے نفرت کرے، مگر نفرت کے قابل تم بھی ہو۔ جب وہ سڑکوں پر بھٹک رہی تھی تب تم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی تب میں نے اسے بچایا۔ جب وہ سڑکوں پر بھٹک رہی تھی تب میں اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ جینے کی امید کھو چکی تھی تب میں نے اسے جینا سکھایا۔ 4 سال آیت میرے پاس رہی ہے۔ ان 4 سالوں میں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ میں نے آیت کا بچوں کی طرح خیال رکھا۔ میں نے ہر وہ چیز اسے لا کے دی جس کی اس نے تمنا کی۔ دنیا والوں کے لیے میں ایک وحشی درندہ ہوں، اور یہ سچ بھی ہے۔ باہر کے لوگوں کے لیے میں چیر پھاڑ بھی سکتا ہوں، مگر آیت کے لیے میں سامنے والے کو زمین میں گاڑ بھی سکتا ہوں۔ آیت میری محبت ہوتی تو شاید اسے چھوڑ بھی دیتا۔ وہ محبت سے بڑھ کر ہے مجھے۔ آئندہ مجھے دھمکانے سے پہلے شاہزم چودھری اپنا انجام سوچ لینا۔ آیت معاویہ شاہ کی ہے، معاویہ شاہ کی تھی اور معاویہ شاہ کی ہی رہے گی۔ آیت کو مجھ سے کوئی شاہزم چودھری چھین نہیں سکتا، کیونکہ شاہزم چودھری آیت کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ مسکراتا ہوئے کہہ کر اب باہر نکل چکا تھا، مگر شاہزم کو وہیں پتھر کا کر کے چلا گیا تھا۔ معاویہ شاہ لمبے قدم بڑھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے قریب جاتا جا رہا تھا، مگر اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا ایک ایک قدم 1 سال کے برابر ہے۔ اب اس کے اور ڈائننگ ٹیبل کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ 4 سال لگا دے گا ان 4 قدموں کو پار کرنے میں۔ ماضی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہا تھا جب اچانک سے اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہونے لگی۔ نو اور باقی کے گارڈز یکدم چوکنا ہو گئے، مگر معاویہ شاہ مسکراتا ہوا فائرنگ کی آواز سن رہا تھا۔ شکر ہے مہمان خود ہی آ گئے، بہت وقت سے شکار نہیں کیا تھا، اب تو بور ہونے لگ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنی بندوق نکال کر باہر نکل چکا تھا۔ باہر فائرنگ کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نکلا تو مقابل لوگوں نے بھی اس پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی، مگر وہ ایک ایک کر کے سب کو زمین بوس کرتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ تک وہاں پہ فائرنگ جاری رہی، مگر پہلی بار وہ بے چین ہوا تھا۔ وہ بے چین فائرنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس فائرنگ کی آواز میں کسی لڑکی کی آواز بھی شامل تھی۔ جب وہ تھوڑا ہی آگے بڑھنے لگا تو اسے ایک لڑکی زمین پر کان پر ہاتھ رکھے زاروں قطار روتی ہوئی دکھائی دی۔ معاویہ شاہ کو اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ جب سارے لوگ فائرنگ کی آواز سن کے بھاگ رہے تھے تو یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ معاویہ کا دل چاہا کہ اپنے بندوق کی ساری گولیاں اس لڑکی کے سینے میں اتار دے،
مگر وہ خود پہ ضبط کرتے ہوئے سامنے والے لوگوں پر گولیاں چلاتے ہوئے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک سے دو لوگ اس لڑکی کی طرف بڑھے اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف لے جانے لگے، مگر یکدم معاویہ شاہ کی گرفت اس لڑکی کے ہاتھ پہ سخت ہوئی تھی۔ وہ لڑکی چلاتی رہی مگر دو آدمی اسے بے دردی سے گھسیٹ کے لے جانے ہی لگے تھے جب معاویہ شاہ نے اسے بچا لیا، مگر یہ تو بس اسی کا ہی خیال تھا، وہ بچ گئی ہے۔ ابھی معاویہ شاہ ان لوگوں کو مارنے ہی لگا تھا جب آیت چکرا کر زمین بوس ہو گئی تھی، مگر بدقسمتی تو یہ تھی کہ اس کا سر ایک پتھر پر بہت بری طریقے سے لگ گیا تھا۔ معاویہ نے جیسے ہی اس لڑکی کے سر سے خون نکلتا دیکھا تو وہ فوراً ان آدمیوں کو زور سے جھٹکا دے کر اس لڑکی کی طرف جانے لگا، مگر کسی نے پیچھے سے اسے مارنا شروع کیا تو وہ بھی جواباً اس پہ وار کرنے لگا۔ جب اس کی نظر اس لڑکی پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہی آدمی جسے وہ پہلے مار رہا تھا وہ اس لڑکی کو پانی میں پھینک رہا تھا، مگر معاویہ نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو دوبارہ بچا لیا تھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا جنونی روپ دکھایا، اور پھر ایک ایک کرتا سب کی لاشیں سڑک پر بھر چکا تھا۔ نو جلدی سے معاویہ کے قریب آیا تو معاویہ نے اس لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور پھر ہاسپٹل لے جانے لگا۔ بھائی مجھے لگتا ہے اسے ہاسپٹل لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، نو نے پریشانی سے اسے بتایا تو معاویہ اسے گھورتا رہ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ لڑکی مر جائے گی، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سارے ڈاکٹرز کو گھر بلاؤ، اگر کوئی بھی انکار کرے تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لو، مگر مجھے یہ لڑکی صحیح سلامت چاہیے، آخر میرا مزہ اس لڑکی نے خراب کیا ہے، اسے حساب دینا ہوگا، اور حساب دینے کے لیے اسے ٹھیک ہونا ہوگا، اس کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا، اب گاڑی اس کے گھر کے راستے پر رواں دواں تھی، اور اسے حساب دینا ہوگا جب یہ لڑکی ٹھیک ہوگی، اس کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ وہ خود سے ہی سرگوشی کرتے ہوئے گارڈز کو حکم دے کر اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا، اب گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اس لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں لٹا چکا تھا۔ ابھی صرف اس لڑکی کی جان بچانا ضروری تھی۔ نو کچھ دیر بعد کمرے میں کچھ ڈاکٹرز کو لے کر آ چکا تھا، اور سارے ڈاکٹرز گھبرائے ہوئے تھے۔ معاویہ شاہ نے جیسے ہی ان ڈاکٹرز کو دیکھا پھر بہت سخت اور سرد لہجے میں بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسے کچھ بھی ہوا تو تم سب لوگوں کا نام و نشان کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ پیچھے ڈاکٹرز اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر رہی تھیں۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ یہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اب تو ان سب نے یہی دعا کی تھی کہ یہ لڑکی بچ جائے، ورنہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نو باہر معاویہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تم سے بولا تھا اس لڑکی کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کر کے دو۔ نو نے ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھے اور معاویہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی یہ لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی ہے، اس عورت کو میں نے بلایا ہے، بس آنے ہی والی ہوگی۔ ابھی وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے جب باہر سے ملازم نے ایک بوڑھی عورت کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ معاویہ شاہ نے اجازت دے دی۔ وہ ادھیڑ عمر عورت خود کو سنبھالتے ہوئے معاویہ شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی عمر دیکھتے ہوئے معاویہ شاہ نے اسے بیٹھنے کا کہہ دیا تھا، وہ بھی ڈرتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ جو لڑکی رہتی ہے وہ کون ہے؟ سیدھا صاف سوال کیا تھا۔ تب وہ عورت بتانا شروع ہوئی۔ صاحب، اس لڑکی نے اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا، اس کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ 2 دن سے سڑکوں پر رہ رہی تھی اور اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے روٹی دی تو وہ کھانے لگی جیسے وہ کافی دن کی بھوکی ہو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں اسے اپنے گھر لے گئی، کیونکہ جس علاقے میں رہتی ہوں وہ علاقہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں اپنی پوتی کے ساتھ وہاں پہ رہتی تھی۔ میری پوتی کسی کام کے سلسلے میں شہر گئی ہوئی تھی، اس لیے پھر میں نے اپنی پوتی والا کمرہ اسے دے دیا، اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ جب میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ میرا نام آیت رحمان ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے سب کچھ بتا چکی تھی۔ معاویہ نے اسے جانے کا کہا تو وہ بھی شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ آیت رحمان، نام تو اچھا ہے، اس نے زیر لب تعریف کی تھی۔ جب ڈاکٹرز کی آواز اسے اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی تو وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سر، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ڈاکٹر اس کی طرف آتے ہوئے بہت ادب کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ معاویہ نے سوائے نو کو چھوڑ کر باقی سب کو باہر جانے کا کہہ دیا۔ بولو، وہیں سخت اور سپاٹ لہجہ۔ سر،
ان کے جسم پر مار پیٹ کے بہت نشان ہیں، کئی نشان تو بہت پرانے ہو چکے ہیں اور وہ بے حد کمزور بھی ہیں، اور ان کے جو سر پہ چوٹ لگی ہے ان میں سے ہم نے خون تو روک لیا ہے، اس میں سے ہم نے خون تو روک لیا ہے، مگر کیا؟ ماویہ کے چہرے پر پہلی بار پریشانی آئی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی یادداشت چلی جا چکی ہو، کیونکہ اکثر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ چوٹ اس کے دماغ کے بالکل درمیان میں لگی ہے۔ شاید ہمارا وہم ہو یا شاید ایسا ہی ہو، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر ہم نے انہیں بچا لیا ہے اور وہ ابھی آرام کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے چند گھنٹے بعد انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے ساری بات ماویہ کو بتائی تو ماویہ نے ان سب کو واپس بھیجنے کا حکم دیا تو وہ لوگ بھی شکر کی سانس باہر خارج کرتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھیں۔ ماویہ کے قدم اپنے کمرے کی جانب خود بخود بڑھتے جا رہے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی اس کے بستر پر بڑے حق کے ساتھ آرام فرما رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر پہلی بار اسے کچھ الگ احساس ہو رہا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو ماویہ شاہ کے کمرے تک آئی تھی، ورنہ نہ وہ لڑکیوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا یہی ماننا تھا کہ لڑکی ایک کمزوری ہوتی ہے اور وہ ہرگز کوئی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا، اور وہ تو اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے اسے یہاں پر لایا تھا۔ مگر ڈاکٹر کی بات سن کر پتہ نہیں کیوں مگر اسے غصہ آ رہا تھا۔ سامنے پڑی لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ ماویہ شاہ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ سکتا تھا، یعنی اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، مگر کون یہ ہمت کر سکتا تھا؟ یہ سوال وہ خود سے ہی پوچھ رہا تھا اور وہیں ہی بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ جب 2 گھنٹے بعد اس کی پلکیں ہلنے لگیں تو ماویہ شاہ حیران ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ ابھی دوبارہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تو غیر دماغی کے ساتھ پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی، اور پھر جب کمرے کے درمیان میں کھڑے اس مرد پر نظر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے حیران ہو گئی، پھر ابھی چیخ مارنے والی تھی جب ماویہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ لڑکی، کیا تم پاگل ہو؟ پرسکون ہو جاؤ، تمہیں یہاں پہ کوئی کھا نہیں جائے گا کہ اتنا چلا رہی ہو۔ وہ آیت تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ سامنے کون ہے۔ اس نے اگلے ہی پل ماویہ کے ہاتھ پر کاٹا اور سامنے پھل کی باسکٹ میں پڑی ہوئی چھری اٹھائی اور اس کی طرف بڑھانے لگی۔ دیکھو کون ہو تم، مجھے سچ بتاؤ تم کون ہو اور میں کہاں پہ ہوں؟ دیکھو میں تمہیں مار دوں گی، مجھے بتاؤ۔ اس کا سر پھٹتا جا رہا تھا، وہ صحیح سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماویہ نے اس کی حالت محسوس کی تھی۔ تم کون ہو؟ میرا نام کیا ہے؟ 1 منٹ، میں کون ہوں؟ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں؟ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، اور پل کے ہزارویں حصے میں ماویہ شاہ کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، یعنی جو ڈاکٹر کا اندیشہ تھا وہ سچ ثابت ہو گیا تھا، اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ وہ اسی طریقے سے چھری اس کی طرف بڑھائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، جب اسے ڈر نہیں تھا، مگر اسے ڈر نہیں تھا، اصلی خوف تو اسے تب محسوس ہوا تھا جب اس نے چھری فوراً اپنی کلائی پہ رکھی۔ دیکھیں، میں خود کو مار دوں گی، دور رہو مجھ سے، دور ہو جاؤ، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماویہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یہ لڑکی تو اس کے گلے کا عذاب بن گئی تھی۔ آیت کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی کلائی پر چھری چلانے ہی والی تھی جب ماویہ شاہ کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ آیت میری جان، میں تمہارا ماویہ ہوں۔ اور آیت اسی پل ٹھہر گئی۔ ماویہ؟ کون ماویہ؟ میں کسی ماویہ کو نہیں جانتی۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، مگر یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کون تھا۔ میں تمہارا ماویہ، میری جان، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، تم میرے رشتہ داروں میں سے ہو۔ دیکھو تمہارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، تم چیزیں بھول جاتی ہو، مگر آیت میں تمہارا ماویہ ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنی باتوں میں لا رہا تھا۔ آیت کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر اس کا جو ارادہ تھا وہ اپنا ارادہ بھول گئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ ماویہ شاہ نے اٹھایا اور ایک دم سے وہ چھری اس کے ہاتھ سے اٹھائی اور دور پھینک دی۔ آیت کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اور اگلے ہی پل آیت دنیا جہاں سے بیگانی ہو چکی تھی۔ ماویہ شاہ نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نو کو آواز دی تو وہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ جب ماویہ نے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا تو نو نے اس کو بتایا کہ ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ شاید ہوش میں آنے کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے، تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔
کیا سچ میں ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ماویہ نے تصدیق کرنا چاہی تو نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کون سی بدقسمت گھڑی تھی جس میں اس لڑکی کو اپنے گھر پہ اٹھا لایا۔ یہ لڑکی میرے گلے کا کانٹا بنتی جا رہی ہے، مگر خود کو کچھ نہ کر دے بلا وجہ اس کا خون بھی میرے سر پر آ جائے گا۔ ویسے بھی بہت گناہ کر کے بیٹھا ہوں، ایک اور گناہ میری فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ وہ الجھن سے چور لہجے میں کہہ کر دوسرے کمرے میں جا چکا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں تو اب اس لڑکی کا راج تھا۔ ماویہ شاہ کی آنکھ صبح کسی کی آواز پہ کھلی تھی۔ وہ جو دوسرے کمرے میں سکون کی نیند سو رہا تھا، اپنے اوپر کسی کو کھڑا پا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو ماویہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لڑکی ہے کون۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل رات کیا ہوا تھا، اور پھر جیسے جیسے اس کو یاد آتا جا رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبا دے، مگر ابھی اسے دماغ سے کام لینا تھا۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو سنیں منگیتر جی۔ منگیتر؟ ماویہ حیران ہوا تھا، اور پھر رات والی بات یاد آئی تھی تو خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ رات کو اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا تھا، مگر اسے تو لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی یادداشت چلی گئی ہے تو شاید یہ باتیں بھی یاد نہ رکھ پائے گی، مگر اسے تو ہر بات بہت اچھے سے یاد تھی۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ ماویہ۔ پورا نام کیا ہے آپ کا؟ آیت نے دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ماویہ شاہ، اس نے جواب دیا تو آیت کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ شاہ، آج سے میں آپ کو شاہ کہوں گی، وہ ماویہ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی تو وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج تک اس کے اپنے بھائی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے شاہ کہہ سکے، اور یہ لڑکی جسے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، اسی کے گھر میں آ کر اسی کا نام آدھا کر چکی تھی۔ چلیں جلدی سے شاہ اٹھ جائیں، ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ وہ ماویہ شاہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مضبوط جسم کا آدمی اس سے بھلا کہاں اٹھنے والا تھا، وہ تو ہل بھی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ میرے، کتنے بھاری ہیں آپ، تھوڑا وزن کم کر لیں، مجھ جیسی نازک لڑکی کا کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر ماویہ شاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ فٹ باڈی والا آدمی تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی اسے ناکام اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جانتی بھی تھی کہ وہ اسے اٹھا نہیں سکتی، مگر پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، اور یہی بات ماویہ کو پسند آ رہی تھی۔ بالآخر 10 منٹ بعد اس نے ہار مانی تو وہ بھی اب فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے وہیں کمرے میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ لڑکی تم نیچے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ مگر آیت تھوڑی سننے والی تھی، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ٹاول جو اس کے گلے میں موجود تھا وہ جھٹکے سے ٹاول کھینچ کر اس کے بال سکھانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اپنے سر اس سے چھڑواتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دیکھ نہیں رہے؟ بال سکھا رہی ہوں۔ وہ ماویہ کو گھور کر دیکھ رہی تھی، گویا کہنا چاہتی ہو اندھے تو نہیں ہو، مگر ماویہ اس کے دل کی بات سمجھ چکا تھا۔ میں تو اندھا نہیں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ آخر سوکھے ہوئے بالوں کو دوبارہ کیوں سکھا رہی ہو؟ اس نے اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ واقعی میں سوکھے ہوئے تھے۔ ہاں تو دوبارہ سکھانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ویسے ہی اور ویسے بھی منگیتر ہوں آپ کی، پورا حق رکھتی ہوں آپ پہ، اور آپ نے کہا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں یہ بیماری مجھے کب سے ہے، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کے کسی رشتہ دار کی بیٹی ہوں، تو میں آپ کے کون سے رشتہ دار کی بیٹی ہوں، مجھے جلدی سے بتائیں۔ اور ماویہ شاہ کا دل چاہا کہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے تنگ کرے، اور یہ لڑکی جو اس کے قد کے برابر بھی نہیں تھی، اس نے ایک ہی دن میں اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ماویہ نے اسے نظر انداز کیا تو آیت نے منہ بنا کر اس سے دیکھنے لگی۔ مجھے بتائیں نا، دیکھیں جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں تو آرام سے مجھے بتا دیں۔ وہ بھی ضد کی کافی پکی تھی۔ ماویہ شاہ نے موبائل کی طرف نظر گھمائی جو بج رہا تھا، مگر ابھی وہ سب چیزوں کو نظر انداز کر کے سامنے بیٹھی اس بلا کو یہاں سے بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیکھو ہمارا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تم میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہو، ہم لوگوں کی ابھی صرف منگنی ہوئی ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ تمہارے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں، اس لیے تم یہاں پر
میرے ساتھ رہتی ہو۔ اس کے علاوہ میں تمہارا منگیتر ہوں اور تمہارا ایک دیور بھی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، آ جائے گا تو مل لینا، اب مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ ساری بات ایک سانس میں بتا کر وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ پریشان ہو کر مڑا تو وہ لڑکی موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ وہ الجھن کا شکار ہوا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا مطلب میں اپنے ماں باپ کی موت پہ روؤں بھی نہ؟ اتنے بے حس دل آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اٹھا کے پھینک دیں اس کو باہر، اپنے دل میں رحم ڈالیں۔ وہ مکمل بات کر کے دوبارہ رونے لگی۔ اگر دل اٹھا کر باہر پھینک دیا تو دل کے ساتھ روح بھی قبض ہو جائے گی۔ کتنی بے وقوف لڑکی ہے، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ آج اسے ایک امپورٹنٹ ڈیل کرنی تھی، اس لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا اور ضائع کرنے کو۔ اس نے نو کو گھر رہنے کا ہی کہہ دیا تھا کیونکہ پتہ نہیں وہ لڑکی اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر دیتی۔ وہ بھی اس کی بات سمجھتے ہوئے وہیں رک گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو آیت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ماویہ کو دیکھا یکدم اس کی طرف بھاگنے لگی اور اس کا ہاتھ کھینچنے والے انداز میں اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ یہ ڈرامہ دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس میں جو ہیرو ہے نا، اس کو محبت ہو جاتی ہے، مگر وہ لڑکی صرف اس کے پیسوں کے پیچھے ہوتی ہے، اور اس ہیرو کی ایک منگیتر بھی ہوتی ہے جس کو وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ بدتمیز، کتنا فضول انسان ہے یہ۔ وہ اچھے خاصے القابات سے اس ہیرو کو نواز رہی تھی۔ ماویہ آنکھیں پھاڑے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا، پھر یکدم اپنی نظریں گھما کر ماویہ کو دیکھنے لگی۔ ماویہ نے اس کی نظریں خود پہ محسوس کیں تو پھر اس سے پوچھنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک پل کے لیے تو ماویہ بھی گھبرا گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ میری بات سنیں، کہیں آپ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، اور جیسے میں آپ کو اپنی طرف بلاتی ہوں آپ مجھ سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے کوئی چڑیل دیکھ لی۔ بھلا بتائیں مجھے، اتنی خوبصورت چڑیل ہو سکتی ہے؟ اور ماویہ شاہ نے پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے بے ساختہ خواب کی کیفیت میں جواب دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ کیوں کہا، مگر جواب اندر سے آیا تھا، اور اگلے ہی پل آیت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ ماویہ شاہ دل میں سوچنے لگا، آخر اتنی پیاری اور اچھی لڑکی کو کن بے حس لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہوگا۔ اور پھر دن گزرتے گئے۔ وہ لڑکی روز صبح ماویہ شاہ کی نیند حرام کرنے کو آ جاتی تھی، اور اس کو بھی اب عادت ہو گئی تھی۔ اگر وہ آفس میں ہوتا تو وہ کالز کر کے اس کو پریشان کرتی۔ ایک دو بار تو ڈرائیور کے ساتھ زبردستی آفس بھی آ گئی تھی۔ جب آفس میں داخل ہوئی تو ساری لڑکیوں نے تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ ماویہ شاہ وہ انسان تھا جس پہ ہر لڑکی مرتی تھی۔ اور اصل ہارٹ اٹیک تو سب کو تب آیا تھا جب آیت نے یہ بتایا تھا کہ وہ ماویہ شاہ کی ہونے والی بیوی ہے، اور گویا آفس میں ساری لڑکیوں کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں ماویہ کو یہ بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کو شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ماویہ کے لیے حساس تھی۔ جب بھی کوئی لڑکی ماویہ کی طرف دیکھتی وہ ایک دیوار بن کے ان کے سامنے آ جاتی، اور ماویہ بس ہنستا ہی رہ جاتا۔ یہ تبدیلیاں نو نے بھی محسوس کی تھی کہ ماویہ کا رویہ آیت کے ساتھ بالکل مختلف ہے، اور پھر تقریباً 2 مہینے کے عرصے میں ماویہ شاہ کو گویا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک روز آیت اپنے کمرے میں تھی جب اسے باہر گولیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ اچانک گھبرا گئی تھی۔ جب کسی کی جوتوں کی چاپ اسے اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی نظر سامنے کھڑے ماویہ پر پڑی وہ جلدی سے بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماویہ خود بھی پریشان تھا، مگر اسے پریشانی یا خوف خود کے لیے نہیں بلکہ آیت کے لیے تھا۔ وہ لڑکی اس کی عادت بنتی جا رہی تھی، مگر وہ اس کو بس عادت ہی سمجھ رہا تھا۔ آیت دل کی بہت صاف تھی، اس میں غرور نہیں تھا، وہ رحم دل تھی اور سب کے لیے اچھا سوچنے والی ایک اچھی لڑکی۔ مگر سامنے جو انسان تھا وہ سر سے پاؤں تک ایک جھوٹ تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے خود کو جو دکھاتا تھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ماویہ شاہ کا نام سر فہرست ہوتا تھا، مگر اس نے اپنی امیج بہت کلین رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک کامیاب بزنس مین اور ایک اچھے دل کا انسان تھا، مگر ماویہ شاہ غلطیاں معاف نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی بھی غلطی کرتا تو وہ اسے عبرت بھری موت اس انسان کو دیا کرتا تھا۔
کہ آگے کوئی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لے۔ وہ ڈر کا دوسرا نام تھا۔ کافی لوگ تو بس اس کو اچھی نظروں سے دیکھتے تھے، مگر جن کو حقیقت پتہ تھی وہ ڈر کے مارے کبھی اپنی زبان ہی نہیں کھولتے تھے۔ مگر شیطان کی زندگی میں ایک پری داخل ہو چکی تھی، ایک ایسی پری جس نے اس شیطان کو کچھ پل کے لیے ایک اچھا انسان بنا دیا تھا۔ معاویہ بدلنے لگا تھا، وہ سچ میں خود کو بدلنا چاہتا تھا، صرف اس پری کے لیے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ آیت دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی، یہ وہ سمجھ گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد علیان، جو دوسرے ملک میں تھا، پاکستان واپس آیا تھا اور آیت کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پھر معاویہ نے اسے ساری بات سمجھائی تو وہ بھی ساری بات سمجھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ آیت کو قبول کر چکا تھا۔ آیت کی یادداشت 4 سال پہلے چلی گئی تھی، لیکن ان 4 سالوں میں معاویہ شاہ نے جتنا آیت کو چاہا تھا اتنا کوئی بھی نہیں چاہ سکتا تھا۔ پہلے وہ قصوروار یا بے قصور دونوں لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے بھی مار دیتا تھا، مگر اب وہ صرف قصوروار لوگوں کو ہی مارتا تھا۔ وہ خود اس اندھیری دنیا سے نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا کہ مافیا میں ایک بار اگر قدم رکھ لیا تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اور اب اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کو نجات اس دنیا سے صرف موت کی صورت میں ہی مل سکتی تھی، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ معاویہ شاہ کو اپنی زندگی کا بھروسہ تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو ہمیشہ خود سے دور رکھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس کی طرح بنے۔ علیان معاویہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر ماں باپ کے مرنے کے بعد معاویہ نے بالکل ماں باپ کی طرح ہی علیان کو پالا تھا۔ معاویہ اچھا جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کا قتل ہوا ہے، مگر اس وقت اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قتل کا بدلہ لے سکے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بدلہ لے کر رہے گا، اور پھر اس نے قدم رکھا اس جرم کی دنیا میں۔ پہلے وہ چھوٹے موٹے جرم کیا کرتا تھا، وہ مافیا کے بڑے ڈانز کی نظر میں آنا چاہتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت کم عرصے میں ہی مافیا کی دنیا میں معاویہ شاہ کا نام چھانے لگا، چاہے کسی کا قتل کروانا ہو یا کسی کے گھر پہ ڈاکہ، کوئی زمین خالی کروانی ہو یا پھر ڈرگس یا نشے کو دوسرے ملک اسمگل، ہر کام میں معاویہ شاہ پیش رہتا تھا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ مافیا کے سب سے بڑے ڈان سلیمان داؤدی، جو اس وقت مافیا کی دنیا پر راج کرتا تھا، وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور پھر مافیا کی دنیا کا نیا بادشاہ معاویہ شاہ بن گیا۔ معاویہ شاہ کے نام سے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ ایک واحد کام لڑکیوں کو اسمگل کرنے کا تھا جو وہ نہیں کرتا تھا۔ کئی لوگوں نے تو اسے دگنے پیسے دینے کی بات بھی کی تھی، مگر اس نے اس کام سے منع کر دیا، اور نہ وہ کام دوسروں کو کرنے دیتا تھا۔ اکثر لوگ لڑکیوں کو اسمگل معاویہ شاہ کی نظروں سے چھپ کر کیا کرتے تھے، مگر یہ بس ان کا ہی خیال تھا کہ معاویہ شاہ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو ایک ایک بات کا علم ہوتا تھا، مگر وہ بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کتنا آگے تک جا سکتے ہیں، اور پھر وہ ایک وقت میں پوری فائل کھول کر سب کو ان کے انجام تک پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس جتنے بھی کوٹھے تھے اس میں اگر کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی کے بغیر وہاں پہ آتی تھی تو معاویہ شاہ اس کو وہاں سے نکال دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر معاویہ شاہ کو کسی لڑکی کے ساتھ غلط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ خود کو ایک بہت بڑا درندہ کہتا تھا، مگر یہ کام وہ ہرگز نہیں کرتا تھا۔ لڑکی ایک کمزوری تھی، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سب اس کی کمزوری ڈھونڈنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ اپنے پیچھے کوئی کمزوری نہیں چھوڑتا تھا۔ باقی بھی مافیا کے جو ڈان وغیرہ تھے ان کی کوئی بیویاں یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس لڑکیوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے، مگر معاویہ ان ساری چیزوں سے بہت دور تھا۔ اور پھر اس کی ملاقات نو سے ہوئی تھی، جسے ایک جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا گیا تھا، مگر معاویہ شاہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں جیل گیا تھا، وہاں پر ہی اس نے نو کی آواز سنی تھی جو خود کو بے قصور کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں یقین تھا۔ معاویہ شاہ کے لیے کسی کو بھی جیل سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، اس نے چند پل میں ہی اسے جیل سے رہا کر دیا تھا۔ نو اس کا بہت شکر گزار تھا۔ جب معاویہ نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا تو وہ بھی مان گیا تھا، اور پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ معاویہ شاہ کا وفادار رہے گا، اور اس نے یہ بات ثابت بھی کر دی تھی۔ زندگی سکون سے جا رہی تھی، پر اچانک سے ان کی زندگی میں آیت کا آ جانا اور خود کو روکے رکھنا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی دنیا میں محبت کا کوئی نام ہی نہیں تھا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتا جو اس لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کی شرارتیں، اس لڑکی کی مسکراہٹ، اس لڑکی کی عادتیں
اس لڑکی کا رحم دل ہونا، اس لڑکی کا دعاؤں میں معاویہ شاہ کو مانگنا، اس لڑکی کا روتے روتے مسکرا دینا، سب کچھ تو معاویہ کو پسند آ گیا تھا، مگر وہ اس رشتے کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ احساس تو اسے تب ہوا جب ایک دن نور معاویہ شاہ کے ساتھ کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر آیا ہوا تھا، مگر معاویہ شاہ کو پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ آیت گھر پہ نہیں تھی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں مال آئی تھی، اسے کچھ چیزیں لینی تھیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ گئی ہوئی تھی، مگر معاویہ شاہ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے نور کو کہہ دیا کہ تم جا کے مال میں دیکھو اور اسے بحفاظت گھر چھوڑ آؤ۔ معاویہ شاہ کو دل میں درد کی ایک شدید لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جب بھی ایسا ہوتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نور اس کے بعد سمجھتے ہوئے گاڑی نکال چکا تھا۔ جس مال میں آیت گئی تھی وہ وہاں پر پہنچ کر آیت کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ معاویہ بار بار موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا، اس کو انتظار تھا کہ ابھی نور کی کال آئے گی اور وہ اسے یہی کہے گا کہ بھائی میں نے بحفاظت ان کو گھر پہنچا دیا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر فون اٹھایا تو سامنے سے جو خبر اسے سنائی دی، اسے لگا کہ کسی نے اس کے سر سے آسمان کھینچ لیا ہو۔ بھائی میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور ڈرائیور زخمی حالت میں گاڑی میں ملا ہے، مجھے لگتا ہے انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اور دل بند ہونا کسے کہتے ہیں یہ آج معاویہ شاہ کو پتہ چلا تھا۔ آج پہلی بار مافیا کے ڈان معاویہ شاہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یکدم معاویہ شاہ نے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور پوری مضبوطی کے ساتھ سامنے شیشے پر دے مارا، اور پھر بس ایک ہی سیکنڈ میں پورے کمرہ کانچ سے بھر گیا تھا۔ نئی فہرست بنانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس فہرست میں 10 لوگوں کے نام سب سے اوپر لکھو۔ آج میں ان سب کا کام اپنے ہاتھوں سے تمام کروں گا۔ اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، اب موت ان کو مار کے ہی رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر نکل چکا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئی تھیں۔ کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اسے روک سکے۔ سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ آج پکا کسی نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور معاویہ شاہ اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے نکل چکا تھا۔ شام کا سورج آب و تاب سے اپنی آگ برسا رہا تھا، مگر کسی کے دل میں بہت بری طریقے سے آگ لگی ہوئی تھی جو کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ معاویہ شاہ گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچا تھا، اور بس چند منٹوں میں ہی وہ اچھی خاصی جگہ تباہی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ معاویہ شاہ اور اس کے لوگوں نے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بس اب 2 لوگ سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے سوچا تھا کہ ہم تم سے دشمنی آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنی جان کی حفاظت کی منت کر رہے تھے۔ میری لڑکی کہاں ہے؟ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی معاویہ شاہ کی ملکیت پر نظر رکھنے کی؟ تم لوگوں نے اغوا کیا ہے نا اسے، بتاؤ مجھے۔ اس کی دھاڑ اتنی تیز تھی کہ وہاں پر بیٹھے دونوں لوگ کپ کپانے لگے تھے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو۔ ہم یہ کام بھی چھوڑ دیں گے، ہم بہت دور چلے جائیں گے، لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ وہ اسی طریقے سے معاویہ شاہ کے قدموں میں بیٹھے معافیا مانگ رہے تھے۔ معاویہ نے جب نظر موبائل پہ گھمائی تو وہاں پہ نور کا میسج جگمگا رہا تھا، بھائی وہ مل گئی ہے۔ اور معاویہ شاہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اسے دوبارہ زندگی دے دی ہو۔ بے ساختہ اس نے آسمان کی طرف سر کیا، اور پھر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ معاویہ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی گاڑی میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ خوشی اس بات پہ تھا کہ اس کے جو احساسات تھے جس کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، آج اسے اس کے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ آج اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ اس کا دور جانے کا خیال آتے ہی معاویہ شاہ کی سانس رکنے کو آ گئی تھی، اور آیت کے مل جانے پر جیسے معاویہ شاہ کو مرتے ہوئے کسی نے زندگی دے دی تھی، وہ جلدی سے گاڑی کو اسپیڈ میں بھگاتا ہوا گھر پہنچا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی آیت اسے صوفے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں تھی۔ تم جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے یا نور کے ساتھ باہر جایا کرو، لیکن تمہیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ نور یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے اندر دل ہی نہیں تھا، جو کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے سب ایک برابر تھے۔
وہ چھوٹی سی غلطی کی سزا موت دیتا تھا اور بڑی غلطی کرنے والے کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا۔ یہاں یہاں ایک لڑکی کے پیروں میں بیٹھ کر اتنی پریشانی سے اس سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاویہ شاہ کو سامنے بیٹھی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ نور خوش تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی خوشی میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں یہ خوشی عارضی نہ ہو، کہیں سب کچھ بدل نہ جائے۔ کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی یادداشت جانے کی وجہ سے اسے اپنا منگیتر اور سب کچھ سمجھ کے بیٹھی ہے، مگر جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو وہ اس کے ساتھ کیا رہے گی؟ اور جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ معمولی انسان نہیں بلکہ مافیا کا سب سے بڑا ڈان ہے تو وہ کیا کرے گی؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ انسان لوگوں کو ایسے مارتا ہے جیسے کوئی مچھر مار رہا ہو، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کو آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ کوئی بھی ایسی بات کر کے اپنے بھائی کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ معاویہ اسی طریقے سے آیت سے سب کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں مال میں کپڑے لے رہی تھی جب اچانک سے مجھے چکر آنے لگ گئے۔ میں وہاں پر گرنے ہی والی تھی، مجھے ایک لڑکی نے بچا لیا اور پھر میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی رہی۔ جب میری حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں پھر نور بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر جب میں باہر نکلی تو وہ مجھے گاڑی کے سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دیے تو میں ان کی طرف گئی۔ بس یہی ہوا تھا۔ وہ معصوم بنتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ معاویہ تو حیران تھا کہ یہ لڑکی سچ میں معصوم تھی یا اس کے سامنے بن رہی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کو مل گئی تھی اور وہ اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ تم جانتی ہو یہ چند لمحے میں نے کتنی اذیت سے گزارے ہیں، مجھے یہ خوف لگا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے اور یہی خوف میری جان لے رہا تھا۔ آیت میں تم سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں، تمہیں کھو دینا میرے بس میں نہیں ہے، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، تم میری اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ اگر تمہیں کچھ بھی ہو گیا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دیتا، میں تم پر ایک خروج بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے میں اس کو ایسی موت دیتا کہ اس کی نسلیں یاد رکھتیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ آیت کو خوشی بھی ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ مسکراتے ہوئے معاویہ کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ ہمیشہ اسی کی رہے گی اور اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ وقت بہت حسین تھا، مگر آگے کا وقت کیا ظلم کرنے والا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ معاویہ شاہ کو یکدم سب کچھ یاد آ گیا تھا، وہ لڑکی اس کی زندگی میں کس طریقے سے آئی تھی اور پھر آتے ہی وہ لڑکی اس کے لیے کیسے اہم ہو گئی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر اب اس کے شوہر کا واپس آ جانا اور اچانک سے یہ کہنا کہ وہ آیت کو اس سے چھین لے گا، یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، مگر وہ خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا۔ اس کو نور نے کل ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر اور کوئی نہیں بلکہ شاذم چودھری ہی ہے، اور یہ سنتے ہی اس کا جسم جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی اور کو ہرگز نہیں دے گا، اس لیے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے آخری حد تک کوشش کر رہا تھا، اور یہی کوشش اس کی جاری تھی۔ وہ نیچے گیا تو سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ اس نے معذرت کی کہ اس کو بھوک نہیں ہے۔ آیت نے چائے پینے کے لیے اصرار کیا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کے لیے کپ اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ جب شاذم چودھری کی آواز اس کے کانوں تک گئی تو چائے کا کپ جو اس کے ہونٹوں سے لگنے ہی والا تھا، اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ واپس رکھ چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم لوگ حویلی واپس چلیں۔ شاذم کی بات پہ سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر شاذم یہ بات کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اس لیے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، مگر معاویہ شاہ کا سوال آیا تھا۔ عالیان نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ خانزادہ حویلی جا رہے ہیں، تو یہ خانزادہ حویلی نہیں ہے؟ اس نے طنزیہ نظروں سے شاذم کو دیکھ کر کہا تھا۔ تم لاکھ شاطر سہی، مگر تم مافیا کے اس ڈان سے پنگا لے کے بیٹھے ہو جو 2 منٹ میں تمہیں زمین کے اندر گاڑ سکتا ہے۔ لیکن نہیں شاذم چودھری، اتنی آسانی سے تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہیں تو ایسی موت دوں گا کہ تم اس وقت کو پچھتاؤ گے جب تم آیت کے لیے میری زندگی میں آئے تھے اور میری آیت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ معاویہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے اپنی حویلی، کیونکہ آیت کو اس حویلی کا نہیں پتہ تھا اور وہ یہاں پہ رہ کے اس کو کچھ بھی یاد آنے والا نہیں تھا، مگر وہ اس حویلی میں جاتا جس میں اس نے اتنا وقت گزارا تھا تو ہو سکتا ہے اسے سب کچھ یاد آ جاتا۔ شاذم نے آنکھیں چھوٹی کر کے معاویہ کو دیکھا۔ کیوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ شاذم کے سوال پہ معاویہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں آج تک کسی سے نہیں ڈرا تو پھر اب کیوں ڈروں گا؟ ٹھیک ہے نا، پھر چلتے ہیں، آخر دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔
کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، ہارنا میں نے سیکھا نہیں ہے، اور آسانی سے جیتنے میں مجھے مزہ نہیں آتا، وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ وہاں پہ چند لوگ ان دونوں کی باتیں سمجھ رہے تھے تو چند لوگ ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نے مسکراتے ہوئے معاویہ کو دیکھا اور پھر اسے شازم کی حویلی جانے کا کہنے لگی تو وہ حیران ہوا کہ آیت ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے سب لوگوں کے منہ سے کافی بار اس گاؤں کی تعریفیں سنی ہیں، تو مجھے بھی دیکھنا ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں نا؟ اس نے معاویہ کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا تو معاویہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا، اور شازم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دونوں اپنی ہی جنگ لڑ رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی تیسرا وجود ان کے لیے ایک گڑھا کھود کے بیٹھا تھا جس میں کوئی ایک ضرور گرنے والا تھا۔ آج موسم کتنا سہانا ہے، ہائے سامنے کا منظر کتنا حسین ہے، ایک تو یقین نہیں آتا یہ سارے لڑکے اپنے ہی ہیں۔ حرم چھت پہ کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شرم کر جا لڑکی، مفرہ پیچھے سے آ کر اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارے بھائی یہی تو عمر ہے بے شرم بننے کی، اور تم مجھے شرم کا کہہ رہی ہو؟ ویسے بھی سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انہوں نے تو اپنے دولہے پہلے سے ہی چن رکھے ہیں، باقی بچی میں بیچاری، میرا حق نہیں ہے کیا؟ وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا کرتے ہوئے ناراض ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، مگر کوئی اس وقت اسے یہ بتاتا کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے عجیب لگ رہی تھی تو ضرور وہ سامنے رکھا ہوا گملہ اس کے سر پہ دے مارتی۔ کس نے اپنا دولہا ڈھونڈ کے رکھا ہے؟ مفرہ نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے سوال کیا۔ اچھا نہیں ڈھونڈا؟ چلو پھر تو اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے عالیان تو پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ اور مفرہ جو پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا کر گلے سے نیچے اتارنے ہی والی تھی، اس کی بات پہ وہ پانی گلے کے بجائے زمین پہ جا گرا تھا۔ او تیری، کیا ہوا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی چونکنے والی بات کر لی ہے، حرم ہنسی دباتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ حرم کی بچی کیا فضول بک رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں تو بہن پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو، جیسے کوئی چوری کر کے بھاگی ہو؟ دیکھو میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، میری چیل جیسی آنکھوں سے کوئی بھی چھپ کے نہیں رہ سکتا، اور میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے کہ تم کیسے دیکھ رہی تھی ان کو۔ اگلی باری تو پکا تمہاری ہے، وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ۔ شکریہ، جا رہی ہوں میں، وہ بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے مفرہ اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کے جاتے جب نظر نیچے کھڑے عالیان پر بے ساختہ پڑی تو پھر مفرہ کے دل نے یہ گواہی دی تھی کہ حرم نے جو کہا تھا وہ غلط بھی نہیں تھا۔ یا اللہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس آئینے کے نصیب تو دیکھو جس میں میں تیار ہو کے سب سے پہلے اپنا چہرہ دکھاتی ہوں۔ واہ آئینے، تیرے نصیب بھی کتنے اچھے ہیں۔ اور منان دروازے پر کھڑا تمنا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا منہ اتنا کھلا ہوا تھا کہ اگر وہ بند نہ کرتا تو کوئی مکھی ضرور اندر چلی جاتی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو سیلف آبسیس ہے۔ اکثر رات کو اسے سرگوشیاں والی آوازیں آتی تھیں، وہ خود کا وہم سمجھ کے اسے نظر انداز کر دیتا، مگر آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سرگوشیاں اور کسی کی نہیں بلکہ اس کی محبوب بیوی تمنا کی تھیں۔ یا اللہ یہ لڑکی نیند میں بھی خود کی تعریف کرتی ہے، یا اللہ میں کدھر جاؤں؟ وہ ایک لمبی سانس خارج کر کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اگر وہ بیچ میں اس کو ٹوک دیتا تو وہ اسی پیارے شیشے کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں اس کے اوپر مار نہ دیتی، اور وہ ابھی مار کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ کمرہ بند کر کے جا چکا تھا۔ سب لوگوں کو حویلی جانا تھا، مگر کوئی معاویہ کے دل سے پوچھتا۔ معاویہ وہی انسان تھا جسے کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر اسے آیت کے دور جانے کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا کہ وہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ عالیان نے کافی بار اسے پریشان دیکھا تھا، مگر اس نے آج پوچھ ہی لیا تھا۔ معاویہ نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ عالیان کو مطمئن کر چکا تھا، اور وہ بھی ایک حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، گاڑیاں چودھریوں کے حویلی کی طرف روانہ تھیں، مگر آیت کا سر گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے یہ سڑکیں جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ وہ شیشے کے باہر سارے منظر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی یہاں پہ آ چکی ہے۔ شازم جو آگے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے آیت کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اسے اپنے ڈاکٹر اور اس کے بیچ ہونے والی گفتگو یاد آئی تھی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، ایسا ہی ہے؟
ڈاکٹر کو سوچنے والے انداز میں شاذم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آیت کے بارے میں سب کچھ بتانے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے معاویہ کے ایک آدمی کو خرید لیا تھا، اور بے شک پیسے ایمانداری کو بھی خرید لیتے ہیں، اور وہی ہوا تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس لڑکی کی یادداشت چلی گئی ہے اور وہ معاویہ کو کس طریقے سے ملی تھی، یہ سن کر اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ اسے خود پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس رات اسے وہ سب کچھ نہ کہتا تو وہ اگلے دن کہیں نہ جاتی، اور ابھی زندگی کتنی حسین گزر رہی ہوتی، مگر اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، اور اب اسے سب کچھ خود ہی ٹھیک کرنا تھا۔ ڈاکٹر سوچ رہی تھیں، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی یادداشت عارضی طور پہ چلی جاتی ہے۔ اگر ان کا زخم گہرا نہیں ہے تو ان کا علاج جلدی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے سر پہ زیادہ چوٹ نہ لگی ہو جس کی وجہ سے ان کی یادداشت جلدی واپس آ جائے، اور اگر انہیں وہ ساری چیزیں یاد دلانے کی کوشش کی جائے جو ان کی پرانی زندگی میں گزر چکی ہیں تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہی سب کچھ یاد آ جائے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں سب کچھ سمجھایا تھا، اور شاذم سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اسی پلان کے مطابق آیت کو خانزادہ حویلی میں بلایا گیا، مگر شاذم یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خانزادہ حویلی میں کبھی بھی نہیں آئی تھی، تو ہو سکتا ہے اسے یہاں پہ کچھ بھی نہ یاد آئے، اس لیے اسے چودھریوں کی حویلی لے جانا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے وہاں لے جائے گا۔ اور پھر اس نے گھر کی لڑکیوں کو یہ چیز سمجھا دی تھی کہ وہ آیت کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ چودھریوں کی حویلی بہت خوبصورت ہے، اور آیت کو ویسے بھی خوبصورت چیزیں کافی پسند تھیں، اور منصوبے کے عین مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ آیت کو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا، ان سب کو یقین تھا، اور سب سے زیادہ یقین شاذم کو تھا۔ معاویہ خاموشی سے سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ایک شاطر کھلاڑی تھا، وہ جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں لیتا تھا بلکہ سوچ سمجھ کر اپنا وار کھیلتا تھا۔ وہ شاذم کا سارا منصوبہ سمجھ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ بیچارہ بچہ ابھی نیا نیا ہے نا، اس لیے اسے بچوں جیسے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ خود سے ہی مخاطب ہو کے ایک طنزیہ نظر شاذم پر ڈال کر اب آیت کو دیکھ رہا تھا۔ آیت معاویہ کو دیکھ کر مسکرائی، اور پھر سب کو اپنا وہم سمجھ کر اپنے سر سے جھٹک گئی تھی۔ تھوڑی ہی مسافت کے بعد چودھریوں کی حویلی آ چکی تھی۔ سب لوگ باہر نکلے تھے۔ خانزادہ والوں نے اتنے عرصے بعد چودھریوں کی حویلی کے اندر قدم رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر خانزادہ ایوب کو یہاں آ کر ساری یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ آخر یہاں پر منشا چودھری رہتی تھی، وہی منشا چودھری جس نے خانزادہ ایوب سے محبت کی تھی، مگر وہ اسے نہ مل سکی۔ یہاں پر ہی ان کا دوست رہتا تھا جس نے ایک بات کو دل پہ لگا کر ساری زندگی ان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس حویلی میں ان کا بچپن سے آنا جانا تھا، مگر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں بڑوں کی دشمنی کی سزا ہمیشہ بچوں کو ہی ملتی تھی، اور یہی سب کچھ ہوا تھا ان دو خاندانوں کے بیچ۔ اس لیے خانزادہ ایوب نے کبھی بھی اپنے بچوں پہ کوئی سختی نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی صدف خانزادہ بنے یا کوئی منشا چودھری بنے۔ صدف خانزادہ نے اپنی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی، اور اپنوں کو دیکھے بغیر ہی موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی منشا چودھری جیسی قسمت پائے جس نے زندگی بھر کسی سے محبت کی اور اس کے نصیب میں کوئی اور لکھ دیا گیا ہو، مگر اس انسان نے ساری زندگی انہیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور پھر بیچ راستے میں ان کا ہاتھ چھوڑ کر دوسری عورت کا ہاتھ تھام لیا، اور ان کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خانزادہ ایوب دوبارہ اپنی محبت کو ہار جائے، یا کوئی چودھری سیف اللہ کی طرح اپنی محبت کو ہار جانے کے بعد انتقام کی آگ دل میں لگا کر بیٹھ جائے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی تھیں۔ زینب خانزادہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس وقت خانزادہ ایوب کیا محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اچھے سے ان کے لیے منشا کی محبت جانتی تھیں، اور جانتی تو رابعہ بیگم بھی تھیں کہ سیف اللہ نے کتنی محبت کی تھی صدف خانزادہ سے، اور ان دو عورتوں نے ان دو مردوں سے وفا نبھائی تھی، مگر افسوس وہ دو ہی عورتیں ان دو مردوں کی پہلی محبت نہیں تھی، اور یہی غم ان دو عورتوں کی زندگی بھر رہنے والا تھا، مگر دونوں ہی بہت صابر عورتیں تھیں، تبھی انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ خانزادہ ایوب بھاری قدم حویلی کے اندر رکھ رہے تھے۔ رابعہ بیگم بھی بھیگی آنکھوں سے اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھی وہ حویلی اور کیا ہو گئی تھی؟ سب کچھ کتنا جلدی تبدیل ہو گیا تھا۔ سب لوگ انہی سوچوں میں تھے جب یکدم آیت کو چکر آنے لگے۔ ابھی وہ زمین بوس ہونے لگی تھی کہ معاویہ نے اسے تھام لیا، اور شاذم کا دل چاہا کہ وہ معاویہ کا ہاتھ کاٹ دے۔ وہ آگے بڑھ کر معاویہ سے آیت کو لینے ہی لگا تھا جب
زحال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ مت بھولیں کہ آپ میرے ہیں۔ اس لڑکی پر اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اس کی زندگی میں شامل ہونے والا ہے وہ انسان اس کے ساتھ ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں۔ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا۔ شاہزم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آج تو یہ جرأت کر لی تم نے، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اور بات رہی میرے حق کی تو آیت صرف میری ہے اور مجھ پہ صرف آیت کا حق ہے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی اوقات میں رہو۔ وہ حقارت سے کہہ کر اب آیت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ معاویہ اس سے پہلے ہی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور باقی سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر جانے لگے۔ شاہزم چودھری، یہ جواب بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ زحال غصے سے مٹھیاں بھیجتی رہ گئی۔ فوراً ڈاکٹر کو حویلی بلایا گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے جب آیت کو چیک کیا اور پھر سب کو تسلی دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ نروس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ڈاکٹر کی بات پہ انوشا نے منہ بنایا تھا۔ حقیقت سامنے آنے دو، سب سے پہلے تو اس ڈاکٹر کو یہاں سے نکالوں گی۔ وہ ڈاکٹر اس گاؤں کے ہاسپٹل میں کام کیا کرتی تھی اور یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے زحال کو چیک کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بے وقوف عورت، پتہ نہیں کس نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا۔ تمنا انوشے کے کان میں کہہ رہی ہے نروس ہو رہی ہے۔ بے وقوف، اتنا نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کو سب چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ میرب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا بہتر سمجھا۔ ہاں ڈاکٹر کو چھوڑو، تم تینوں تو بہت پڑھی لکھی ہو نا؟ مفرہ مسکراتے ہوئے تینوں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی اور پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ابھی وہ لوگ کچھ بھی کہتی ہیں کہ پھر ان تینوں کو یاد آیا تھا کہ مفرہ کو حقیقت کا نہیں پتہ، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اگر حقیقت پتہ ہوتی تو ضرور وہ بھی ظاہرشاہ کی طرح جس کے چہرے پر غصہ تھا، وہ بھی اسی نظروں سے مفرہ اسے دیکھ رہی ہوتی، اس کی حالت بھی ویسی ہوتی، کیونکہ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر وہاں پر ساری لڑکیاں غصے میں آ گئی تھیں۔ ہاں بہن، تم زیادہ پڑھی لکھی ہو، مان لیا ہم نے، اب چپ رہو، ظاہرشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو مفرہ بھی مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر اب وہاں پہ حویلی دیکھنے لگی۔ زحال زیادہ یہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے ملازموں کو کہہ دیا تھا کہ وہ سارا سامان ان کے کمروں میں رکھ دے۔ آیت کو جب ہوش آیا تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آرام کا کہہ کر اب کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ ظاہرشاہ اور انوشا آگے بڑھ کر اسے سنبھال کر اب کمرے میں لے جا رہی تھی۔ وہ بھی خود کو سنبھلتا ہوا محسوس کر کے اب کمرے کے اندر جا چکی تھی، مگر سارے لوگ بے خبر تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ سب لوگ مزے سے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے جب چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ پریشان ہو کر جب کمرے سے نکلے تو وہ چیخوں کی آواز زحال کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جلدی سے کمرہ کھول کر وہ لوگ اندر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب لوگ ساکت ہو گئے۔ سامنے زحال خون سے بھرے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ انوشا جلدی سے بھاگی اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، آخر وہ جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی۔ آہل جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ شاہزم، عالیہ بیگم، زحال، آہل، انوشا سب لوگ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ تھے۔ آیت کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اس کو نیند کی دوائی دی گئی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ وہ لوگ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر بھی زحال کی حالت دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئیں۔ شاہزیب بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ وہ انوشا کو بس تسلیاں دیے جا رہا تھا جو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ دیکھیں ان کی حالت کافی خراب ہے، ابھی تو ہم نے انہیں بچا لیا ہے مگر آپ لوگوں کو ان کا خیال نہیں کیا۔ اس حالت میں آپ لوگوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور آپ لوگ اتنی کوتاہی کر رہے ہیں، انہوں نے تو خود کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پولیس کیس بن سکتا ہے، مگر میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں، اس لیے میں نے پولیس کو نہیں بلایا۔ بہتر ہوگا گھر کا معاملہ گھر میں ہی سلجھا لیں تو سب ٹھیک کر لیں۔ ابھی تو ہم لوگوں نے ان کو بچا لیا ہے، تھوڑی دیر بعد ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، مگر اب یہ چیز آپ لوگ سمجھ جائیں کہ ان کی حالت کافی خراب ہے، آپ لوگوں کو ان کا کافی خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے اب پھر سے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے کسی کے چہرے پہ حیرانی تھی تو کوئی بس یہی سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو عالیہ بیگم زحال کی طرف آئیں۔ زحال روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میری زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ شاہزم کو آج بھی اس لڑکی کی فکر ہے۔ آپ بتائیں مومانی جان، وہ لڑکی اب جا چکی ہے ان کی زندگی سے، وہ اپنی زندگی میں ایک دوسرے انسان کے ساتھ شروع کر رہی ہے، تو یہ میرے ساتھ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟
یہ کیوں میرے ساتھ اب نئی زندگی شروع نہیں کر رہے؟ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی ممانی جان، آگے کی تکلیف سے بہتر ہے میں ابھی مر جاؤں۔ وہ یہ کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ شاہزم نے بہت غور سے زحال کو دیکھا۔ شاہزم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آ رہا تھا، وہ بے تاثر لہجے میں ساری باتیں سن رہا تھا، اسے گویا فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ شاہزم، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسی ہفتے تمہاری اور زحال کی شادی کر رہے ہیں۔ اور زحال جو اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر لیٹی ہوئی تھی، ان کی بات پہ یکدم بے یقینی سے رابعہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں مومانی جان؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی رو رہی تھی موت کے منہ سے میں چلی گئی تھی، ابھی وہ اتنا خوش ہو رہی تھی کہ کوئی یقین بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے خود کی جان لینے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ رابعہ بیگم کے فیصلے پر سب لوگ حیران تھے۔ وہاں پہ سب لوگ یہ توقع کر کے بیٹھے تھے کہ اب شاہزم اپنے حق میں کوئی بات کرے گا، مگر شاہزم کا جواب سن کے سارے لوگ حیران تھے، اور زحال کا تو چہرہ ایسا تھا کہ جیسے مانو مردے کو زندگی دے دی ہو۔ ٹھیک ہے امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ شاہزیب، انوشے، زائشہ، آہل، سب نے بے یقینی سے شاہزم کو دیکھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جب یہ بات حویلی میں پتہ چلی تو سب لوگ اپنی جگہ پہ وہیں تھم گئے تھے۔ شاہزم بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ تمنا غصے کے مارے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اگر شاہزم بھائی نے فیصلہ کیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ منان تمنا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تمنا کا غصہ کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، اور یہی حال باقی گھر والوں کا بھی تھا۔ ہاسپٹل میں زحال مسکراتے ہوئے شاہزم کو دیکھ رہی تھی، مگر شاہزم کے چہرے پر پراسراری مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے بہت کچھ سوچ لیا ہو اور اب وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔